جڑا تکدا ایک واری او تکدا ہی جاندا اے میری سونی سونی مرشد دا دیدار بڑا سونا دل آزاری جو مسلمان کی ہے نا، اس میں جہنم کی حقداری ہے، جبکہ بلا اجازت شرعی کوئی مسلمان کا دل دکھا دے. کہ حدیث پاک میں نا، من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مسلمان کو ایذا دی، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ تعالی کو ایذا دی. تو اس لیے مطلب ہے کہ مسلمان کی ایذا رسانی بہت بری چیز ہے، اور آج کل یہ بہت زیادہ ہے. جسے میں نے عرض کیا نا کہ 99.9 یہ مبالغہ ہے کہ آج کل رفنیس اور اخلاقی پستی، بڑی بڑی شخصیت دیکھنے میں گوری چمڑی ایسی ہوگی کہ اپنے بولیں کہ اس پر نور برس رہا ہے، لیکن جب وہ غصے میں آتی ہے نا وہ شخصیت، تو پھر جو ماتحتوں کو وہ بری طرح جھاڑتی ہے نا، تو وہ سارا امپریشن جو ہے اس کا کنڈا ہو جاتا ہے. یار ہم تو اس کو اللہ والا سمجھ رہے تھے. تو آدمی غصے کے وقت پہچانا جاتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں. تو ہر گوری چمڑی والا یہ نورانی چہرے والا نہیں ہوتا، نور دل کا ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چمڑی کالی تھی، لیکن خدا کی قسم ان کے دل میں اتنا نور تھا کہ اللہ ان کے نور کے صدقے میں ہم سب کی قبروں کو نور نور کر دے. ہے نا، بلال حبشی کالے تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے نورانی تھے. تو کالی یا سفید چمڑی کے تعلق نور سے نہیں ہے. نور ایک اور چیز ہوتی ہے. جو تہجد گزار جسے تہجد پڑھے گا اس کے چہرے پر نور دکھے گا. ابھی ضروری نہیں کہ ہر ایک کو دکھے، اب اپنی اپنی نظر ہوتی ہے. کسی کو حسن نظر ملتی ہے، حسن زن ہوتا ہے نور. جس کے دل میں گند ہے تو وہ سب کو اپنے ایسا سمجھتا ہے، آئینے میں اس کو اپنی شکل نظر آتی ہے. تو بہرحال یہ کہ کسی مسلمان کا دل نہ دکھے، اس کی ہم کو مطلب ہے کہ وہ سوچ ہونی چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے. کبھی ان کیس دل دکھ جائے ہماری بات سے، تو اگر پتہ چل گیا کہ بھائی دل دکھ گیا تو پھر اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور اپنی تعویل و دلائل نہیں بلکہ اس کو سیٹ کر لینا چاہیے. اس سے معافی کا بھی طریقہ ہونا چاہیے، جیسی دل آزاری کی ویسی اس سے معافی مانگے. اب یہ نہیں کہ چار آدمی کے سامنے اس کی دل آزاری کی، اب اس کو بعد میں کان میں بول دیا ویری سوری. وہ چار آدمیوں کے سامنے اس کو ذلیل کر دیا، اب کان میں بول دو ویری سوری. یہ نہیں، پھر ان چار آدمیوں کو پتا چلے کہ آپ نے اس سے سوری کیا، اس کی مطلب ہے کہ تو خوش کر دیا ہے معافی مانگ کے. السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیۃ، نے جو گناہ چپکے سے کیا اس کی چپکے سے توبہ، اور جو گناہ سب کے سامنے کیا علل اعلان کیا، تو جن جن کے سامنے کیا ان کے سامنے توبہ بھی ہونی چاہیے. یہ اصول پرنسپل یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ بس ہماری لاج رکھ لے، دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی اللہ کرے بہتر ہو جائے. تو یہ بس ادب اللہ نصیب کر دے. تو اب ادب تو بڑی دور کی بات ہے، ہم لوگوں کو تو مطلب ڈائریکٹ ہم تو مطلب ہے کہ دل آزاریاں کرتے ہیں. اب چھوٹے کی بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، بڑے کی بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ملتا ہے نا ایک، جس کا مفہوم یہی ہے نا کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقے پہ نہیں. تو خالی یہ تھوڑی چھوٹا ہے تو اس کو جھاڑتے رہو. ایک دن کے بچے کو بھی کیوں جھاڑا بھائی؟ بلا وجہ جھاڑا تو حساب دینا پڑے گا نا. تو نہ بچے کو جھاڑنا ہے نہ بڑے کو جھاڑنا ہے. بچے پر شفقت کرنی ہے اور احترام بڑے کا کرنا ہے، رسپیکٹ کرنی ہے. تو اخلاقی حوالے سے تو واقعی یعنی کہ ہم فیل ہیں. یعنی کہ اس وقت کسی کے بارے میں ہم قسم کھا کر فائنل نہیں بول سکتے کہ یہ شخص با اخلاق ہے. یہ جو ڈیپلی جا کر اگر کوئی میری طرح سوچے تو، باقی تو جو مسکرا کر ملتا ہم سمجھتے ہیں با اخلاق ہے، اور مسکرا کر جیب خالی کر لیتے ہیں، بازو کا گھر خالی کر لیتے ہیں، مسکرا کر چیٹنگ کر لیتے ہیں. چیٹر تو بڑے مسکراتے ہیں، سی باتیں کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں با اخلاق ہے. تو اصل وہ دل اور اخلاق کی ڈیفینیشن جو ہے نا یہ بہت وسیع ہے. خالی مسکرا کر ملنا، ہنس کر بات کرنا ہی اس نے اخلاق نہیں ہے. اس کے عادت و اطوار جو ہے نا وہ سب مطلب ہے نا کہ اس نے اخلاق کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں. نہ وہ جھوٹ بولتا ہو، نہ وہ غیبت کرتا ہو، نہ کسی کو اپنی آنکھوں کے اشارے سے ایذا پہنچاتا ہو، نہ ہاتھ سے ایذا پہنچاتا ہو، نہ اپنی بات سے ایذا پہنچاتا ہو، نہ لوگوں کی باتیں کاٹتا ہو، نہ لوگوں کا مذاق اڑاتا ہو، نہ لوگوں کے مال میں خیانت کرتا ہو، نہ اس کے خاندان و نسب میں عیب لگاتا ہو. ہماری سوچ یہی ہے کہ ذرا وہ تپاک سے ملا، کیا حال ہے، خیریت سے یار، کیسا با اخلاق ہے. ابھی کیا پتا اس کا مفاد ہو یار کہ تم سے کوئی چیٹنگ کرنا چاہتا ہو. مگر ہم بدگمانی نہیں کریں گے. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، کوئی بھروسہ نہیں. پہلے زمانے میں جب وہ حاجیوں کو ڈاکو لوگ لوٹ لیتے تھے، اس دور کی بات کر رہا ہوں. ڈاکو اگر کسی قافلے کو لوٹنے کے لیے آئے اور اگر ان کے منہ سے نکل جائے السلام علیکم،
تو پھر لوٹتے نہیں تھے کہ یار ہم نے تو ان کو بول دیا کہ تم پر سلامتی ہو، تم لوگ پیس فل رہو، تو اب ان کو ہم کیسے لوٹیں ان کو، تو نہیں لوٹتے تھے۔ اس طرح اگر قافلے میں سے گھبرا کے کوئی بول دے السلام علیکم، تو یہ ڈاکو جو ہوتے تھے قزاق ڈکیٹ، یہ وعلیکم السلام نہیں بولتے، سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، وہ چپ رہتے تھے، اور اگر منہ سے نکل گیا وعلیکم السلام تو پھر لوٹتے نہیں تھے۔ یہ ڈاکو بھی اتنے ان مانو کر شریف ہوتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈاکو کوئی اچھا کام کرتے تھے، ڈکیتی کرنا یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ میں ایک بات بولتا ہوں کہ یار سلام وہ بھی سمجھتے تھے، اور آج ہم لوگ نہیں سمجھتے کہ سلام کی حقیقت کیا ہے، سلام کرتے وقت کیا نیت ہونی چاہیے، اور پتہ ہی ہوش ہی نہیں ہم کو۔ جیڑا تکدا ایک واری او تکدا ہی تاندا اے، میری سونی سونی مرشد